آج کل سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اسلام نے ناانصافی کی ہے اور عورتوں کو اسلام نے گھروں کے اندر مقید کر دیا ہے، محبوس کر دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی ہے۔ اس طرح کے سوالات آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے اور مجھ سے بھی لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آزادی کس کا نام ہے؟ اسلام آزادی کے خلاف نہیں ہے۔ آزادی، آپ جس چیز کا نام آزادی رکھتے ہیں وہ آزادی نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے۔ اسلام آزادی کے خلاف نہیں ہے، اسلام بے حیائی کے خلاف ہے۔ اسلام زناکاری اور بدکاری کے خلاف ہے۔ اسلام ان چیزوں کے خلاف ہے جو چیزیں ہمیں برائیوں تک، یا یوں سمجھ لیجئے گھناؤنے کام تک، گندے کام تک پہنچانے والی ہوتی ہیں، ان چیزوں کے خلاف اسلام ہے۔ اور آپ آزادی کا مطلب بے حیائی سمجھتے ہیں، اور اسلام بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام زناکاری کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام بدکاری کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام گندے کاموں کی، فحاشی اور عیاری کی اور عیاشی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری بیٹیاں جو آج کل اسکول اور کالج کے اندر جو پڑھنے والی ہماری بچیاں ہیں، وہ کسی نہ کسی لڑکے کو اپنا بوائے فرینڈ بناتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بوائے فرینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کرنا جائز ہے۔ وہ ہمارا ہمسفر ہے، اس کے لیے ہمارا جسم حلال ہے، ہمارا بدن حلال ہے، اس کے لیے پورا جسم جائز ہے۔ یہ بوائے فرینڈ کیا ہے؟ یہ زنا کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں، یہ بدکاری ہیں، یہ عیاشیاں ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ اسلام اس کی بھی اجازت دے، تو اسلام بے حیائی کے خلاف رہا ہے، زناکاری اور بدکاری کے خلاف اسلام ہے، اور اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں، اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صاف صاف فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی زنا کے قریب پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، بوائے فرینڈ ہو، ان سے دوستی یاری کرنا، تنہائی میں ملنا، ان کے ساتھ ٹہلنا، گھومنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک انسان کو زناکاری، بدکاری کے قریب کر دیتی ہیں، اور اسلام نے اس سے منع کیا۔ آپ کہتے اسلام آزادی کے خلاف ہے؟ نہیں، آپ نے آزادی کا مطلب نہیں سمجھا۔ اسلام کہتا ہے کہ عورتیں باہر اپنی ضروریات کے وقت نکل سکتی ہیں، پردے کا لحاظ کریں، پردے کا اہتمام کریں، پردے کے اہتمام کے ساتھ اپنی ضروریات کے لیے وقتاً فوقتاً عورتیں گھروں سے باہر نکل سکتی ہیں۔ یہ آزادی ہے، اس کے خلاف اسلام نہیں ہے۔ اسلام بے حیائی کے خلاف ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے فرینڈ، بوائے فرینڈ بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتی ہیں، بدکاری کرتی ہیں، زناکاری کرتی ہیں، عیاشیاں کرتی ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اسلام اس کے خلاف ہے، اور آپ کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ آپ سوچتے ہیں کہ اسلام زناکاری کی اجازت دے دے۔ یاد رکھیے، اور توجہ سے بات سننے کے لائق ہے، یاد رکھیے اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر انسان ان کاموں کو کرتا ہے تو لذت تو مل سکتی ہے، لیکن سکون نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گناہ کے اندر لذت تو ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ جو سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم سنتے تھے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی، اب تو ہمارے محلے میں اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے، ہمارے محلے کی بچیاں غیروں کے ساتھ پکڑی گئیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ہمارے محلے کی بچیاں غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، اور غیر کیسے؟ غیر مسلم، جن کا دھرم اسلام نہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے، دوسرے مذہب پر ایمان رکھنے والے، ان کے ساتھ مسلمان بچیاں، ایمان والی لڑکیاں، کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، عیاشیاں کر رہی ہیں۔ اب کیا وہ نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا وہ نہیں کرتی ہوں گی؟ آپ اندازہ لگائیے، جو لڑکی تنہائی میں جا کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ملتی ہو، گھومتی ہو، ٹہلتی ہو، اس کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہوگا؟ حالانکہ ان لوگوں کا تو یہ
مشغلہ ہی ہے. ان لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے مسلمان بچیوں کو استعمال کرنا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس کے بعد انہیں چھوڑ دینا ہے. ہم اپنی بچیوں سے کہتے ہیں، ان کے گارجن سے بھی کہتے ہیں، ان کے ماتا پتا سے، ان کے والدین سے ہماری ریکویسٹ ہے، ادباً گزارش ہے کہ اپنے بچیوں پر توجہ دیں. بہت سے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بچی غیروں کے ساتھ جا رہی ہے اور دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ آنکھیں بند کرتے ہیں. ان سے بڑا بے وقوف دنیا کے اندر کوئی ماں باپ نہیں ہو سکتے، ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے بچیوں کو دیکھتے ہوئے چشم پوشی کر جائیں، آنکھیں بند کر لیں. ان کی بچیاں غیروں کے ساتھ ٹہل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اسلام کا سودا کر رہی ہیں، اور ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. ماں باپ کو تو غیرت کے مارے مر جانا چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے جو ماں باپ ایسے ہوں کہ ان کی بچیاں عیاشی اور فحاشی کرتی ہوں، عریانیت کا شکار ہوں، زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہوں، غیروں کے ساتھ گاڑیوں سے گھومیں. ان ماں باپ کو، ان والدین کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ اپنی بچیوں کے ساری چیزوں کے، سارے کرتوت کے جاننے کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں. میں بچیوں سے بڑے ادب کے ساتھ میں بچیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اسلام کی حفاظت کرو. اگر تم نے اسلام کا سودا کر لیا، خدا کی قسم تم نے دنیا کو برباد کر لیا اور آخرت کو بھی برباد کر لیا. اگر اسلام باقی ہے، خدا کی قسم تمہاری شان باقی ہے، تمہاری عزت باقی ہے، تمہاری عظمت باقی ہے، تمہارا عزت و احترام باقی ہے. اور اگر اسلام نہیں ہے تو تم نے سب کچھ لٹا دیا، تم لٹ گئی، تمہیں پتہ نہیں ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یہ کچھ چیزیں ہم نے مشاہدہ کی ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے محلے کی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بچیوں کو اسلام کی عظمت بتانا ہے، اسلام کی اہمیت بتانا ہے، تاکہ ہماری بچیاں غلط قدم اٹھانے سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.